دوستوں آج رجب کی بڑی خاص تاریخ ہے، یعنی کہ 28 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ سورہ کوثر کا پڑھتے ہی اللہ پاک اتنا خوش ہوتے ہیں آج کے دن کہ رب کریم سے اگر آپ لوگ 50 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ ایسا معجزاتی عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھتے ہی فرشتے جھوم اٹھتے ہیں۔ فرشتے غیبی دولت والے اللہ پاک کے حکم سے آپ کے دروازے بجا بجا کر آپ کو رزق اور دولت آپ کے گھر میں دے کر چلے جاتے ہیں۔ ایسا عمل دے کر جاؤں گا کہ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ساری زندگی کی مشکلات پریشانیاں فوری طور پر ختم ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج رجب کی 28 تاریخ ہے اور بدھ کا مبارک دن ہے۔ انا اعطیناک الکوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے اسے مل کر رہتا ہے۔ دوستو آج یہ وظیفہ، یہ 3 کام آپ نے ضرور کر لینے ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ وہ آج ملے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ 3 کام کرنے سے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ آج یہ 3 کام کر کے اپنی قسمت کو چمکا لو، خدارا موقع مت ضائع کرنا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ دوستو جو لوگ شب معراج کی ساتھیوں بھائی بہنوں رات اگر عمل نہ کر سکے تو آج 28 تاریخ کو یعنی کہ اس برکت والے دن ان کے پاس ابھی بھی موقع موجود ہے۔ آپ کے پاس آج کا پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج ماہ رجب کی ساتھیوں بھائی بہنوں 28 تاریخ بڑا ہی خاص دن ہے۔ بڑی ہی شدت سے میں نے انتظار کیا تھا کہ کب یہ خاص مبارک دن آئے اور میں رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکوں، رب کریم سے اپنی من پسند نوکری، شادی کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے رب کریم سے مانگ سکوں۔ ماہ رجب المجرب ساتھیوں بھائی بہنوں حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، حرمت والے مہینے میں مانگی ہر دعا مراد پوری ہوتی ہے۔ اسی لیے اس مہینے کی قدر و قیمت بے تحاشا زیادہ ہے۔ اور ماہ رجب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج بڑی خاص تاریخ ہے۔ آج کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے۔ یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ رجب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑی خاص گھڑیاں ہیں اور آج بدھ کا مبارک دن ہے۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ بے حد فائدہ مند ہے۔ جس گھر میں اس وظیفے کو پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد ارب پتی ہو جاتی ہے۔ دوستو آج بدھ کے دن تو بہت لوگ آتے ہیں لیکن بدھ کے دن تو بہت سے آتے ہیں لیکن آج کا دن ہے اور آج کے دن کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ کوئی عام بدھ نہیں ہے۔ بدھ تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہر ہفتے آتی ہے لیکن آج بڑی ہی خاص 28 تاریخ کی بڑی ہی خاص برکت بدھ کا دن ہے۔ اور آج کے دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ پاورفل وظیفہ سبحان اللہ کا اور انا اعطیناک الکوثر کا یہ خاص وظیفہ جو کوئی مقروض ہے مکمل خلاصہ ہو جائے گا۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی بڑی آزمائش آ جاتی ہے، وہ لاکھوں کروڑوں کا قرض دار ہو جاتا ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں بچتا اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اتنا قرضہ کیسے اترے گا۔ دوستو ایسی آزمائش میں، ایسے مشکل وقت میں صرف رب کی ذات ہی آپ کو گناہوں کو بخش سکتی ہے اور آپ کو آزمائش سے نکال سکتی ہے۔ صرف آپ نے آج اس برکت والے ساتھیوں بھائیوں بہنوں دن میں یعنی کہ آج اس خاص دن میں پڑھتے ہی انشاءاللہ قرض جتنا بھی ہوگا آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کب اور کیسے اترنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی قرض کی ادائیگی فوری طور پر ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بیٹی کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، ماں باپ اپنے بچوں کی روشن نصیب کے لیے بڑے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بہترین رشتے ہو جائیں گے، بچوں کو نوکریاں مل جائیں گی۔ آج کی سب سے بڑی وجہ رزق کی کمی ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ آج ہر گھر کا مسئلہ پیسوں کی کمی سے شروع ہو کر پیسوں کی کمی سے ختم ہو جاتا ہے۔ بے روزگاری پیسوں کی کمی سے آتی ہے، پیسے کی کمی سے بیماریوں کا علاج نہیں ہو پاتا، پیسے کی کمی سے ساتھیوں بھائی بہنوں آپس میں محبت ختم ہو جاتی ہے، پیسے کی کمی سے کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا، پیسے کی کمی سے لوگ آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے۔ جب پیسے کی کمی سے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں، کاروبار میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑوں سے تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ماہ رجب کی یہ بڑی ہی خاص گھڑیاں ہیں، 28 تاریخ ہے اور بڑا ہی مبارک دن ہے۔ بے بسی سے، لاچاری سے، مجبوری سے نکلنے کے لیے آپ نے یہ چھوٹا سا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بتائے ہوئے ترکیب پڑھ لینا ہے انشاءاللہ۔ یہ خاص وظیفہ ایسا لے کر آیا ہوں جس سے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج نیا گھر مانگو گے ملے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی۔ دنیا کی وہ حاجت جو پچھلے سال 2024 میں آپ کو نہ مل سکا آج ماہ رجب کی
بڑی خاص تاریخ یعنی کہ 28 تاریخ کے دن اس عمل کو پڑھتے ہی صرف یہ ایک بار وظیفہ پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ معراج کے مہینے میں اللہ ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ اللہ ایک مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازتا ہے، یعنی کہ اس مہینے میں اللہ کی عطائیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی تک ساتھیو بھائیو بہنوں بہت سے لوگوں نے ماہ رجب کو لاپرواہی میں گزارا ہوگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ رجب کی دوستو بھائیو بہنوں 28 تاریخ بھی آ چکی ہے، بڑا مبارک دن آ چکا ہے، اور رجب المجرب اپنے اختتام کو ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک رجب کے مہینے میں رب سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروایا۔ اسی لیے میری ایسے تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ رجب کی آج 28 تاریخ ہے، اور ساتھیوں بھائیو بہنوں دنیا کے کسی کونے میں موجود ہیں، اللہ کو آپ نے سبحان اللہ سے پکاریں۔ سبحان اللہ کو ایک بار پڑھنے سے ساتھیوں بھائی بہنوں ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے۔ اللہ والے سبحان اللہ کو ایک بار پڑھنے سے اتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اور جب رجب کے مہینے میں ہر نیکی پر 10 گنا زیادہ ملتا ہے تو سبحان اللہ پڑھنے پر کتنی زیادہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، سبحان اللہ پڑھنے پر کتنے معجزات ساتھیوں بھائی بہنوں پیدا ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ساتھیوں بھائی بہنوں پریشانیوں کو اخار پھینکے گا۔ اگر میرا بس چلتا آج ان خاص قبولتی گھڑیوں میں آپ کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بیٹھاتا اور کہتا کہ آج رجب کی 28 تاریخ کو اس بابرکت دن کی قدر کر لو، یہ وظیفہ ایک بار پڑھنے سے نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں، جو مانگو گے جتنا مانگو گے اللہ نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان میری دکھیاری بہنوں بھائیوں کے لیے ہے جو روزگار کے لیے پریشان رہتے ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لو، انشاءاللہ رزق مل جائے گا۔ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لو، اولاد نرینہ مل جائے گی۔ کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو، نوکری شادی کے لیے پڑھ لو، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں کئی سالوں کے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والو اس وظیفے کو پڑھنے سے اگر ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو آج وقت ہے آج رب کریم سے مانگنے کا، تو ہم لاپرواہی میں کیوں گزاریں؟ پھر جب مشکل وقت آتا ہے پھر ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، جعلی عاملوں پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے میری تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج ماہ رجب کی بڑی ہی خاص گھڑیاں ہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج کا دن آپ نے ان 2 اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ کو جو بھی مسئلہ ہے، مقصد چھوٹا ہے بڑا ہے، بیماری لا علاج ہے، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ آپ جس مقصد کی نیت کرنے کے لیے بیٹھیں گے، آپ جو کچھ بھی رب کریم سے مانگیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کی اس بابرکت اور خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کا بھی اس خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ آپ لوگوں نے ساتھیوں بھائیو بہنوں اگر جو میرے بہن بھائی خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ دوستوں بھائیو بہنوں آپ نے دعا کے لیے آمین ضرور کہنا ہے۔ اے میرے پیارے مولا، اے میرے رحمان، اے میرے رحیم مولا، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تو تو بڑا رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، اے میرے مولا تجھے ماہ رجب کی 28 تاریخ کے دن کا واسطہ، اے میرے مولا ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ میرے مولا ہماری زبانوں کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان کو بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی زندگی ان کے شوہروں کی بھی جنت جیسی گزرے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین، کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے، وہاں پر تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مولا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل
فضل کے ساتھ، اپنے رحم کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہو تو ہمیں نہ عطا فرما، اگر بہتر ہو تو ہمیں عطا فرما۔ دوستو ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ دیں، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ تو اللہ والو بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اور اللہ والو آپ ماہ رجب کی آج 28 تاریخ کا بڑا ہی مبارک دن ہے، بدھ کا دن ہے۔ اس بدھ کو دولت والا بدھ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن موجود ہے جس کا جب جہاں دل کرے آپ اس عمل کو پڑھیں۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر مغرب عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، سب کو اجازت عام ہے۔ بس آپ لوگوں نے یہ عمل بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، اپنے بتائے ہوئے ترتیب اور تعداد کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز پڑھا جاتا ہے۔ اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ کم پڑھیں، جتنا پڑھیں اچھا پڑھیں، صاف ستھرا پڑھیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابی کے اتنی زیادہ مواقع بڑھ جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ لوگوں نے ہمارے یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو چار چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بے حد فائدہ ملتا رہے۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن اپنے سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا، دوستو کوئی نہیں بتا رہا کہ سینے کا راز اصل میں ہے کیا۔ اسی لیے آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی تفصیل سے میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس عمل کے ساتھ، اس ویڈیو کے ساتھ جڑ جائیں، اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ عمل ساتھی بھائی بہنوں بڑے کارآمد ہیں۔ آپ ساتھی بھائی بہنوں انشاءاللہ دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے اس سے پہلے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ دوستوں سب سے پہلے آپ نے نیت کرنے کی دیر ہے، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ میں تو یہی کہوں گا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھنے گا، کیونکہ اس درود پاک کی فضیلت باقی تمام درود پاک سے زیادہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا نام درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل کروا لیا جائے گا۔ انشاءاللہ لوگ اس درود پاک کی اجتماع میں شرکت میں آتے ہیں، نہ جانے ان میں بے شمار لوگ ہوتے ہیں، کون نیک اللہ کا ولی ہو، کون اللہ کا نیک بندہ ہو جس کی برکت و فضیلت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی میری ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ اب ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے درود شریف پڑھ لیا۔ درود شریف پڑھتے ہی آپ نے اپنی حاجتوں و مرادوں کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، ذاتی مکان چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے ہو، اپنا ذاتی مکان چاہیے ہو، دنیا جہاں کی دولت، دنیا جہاں کا پیسہ، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ اب آپ نے اس عمل میں جو پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بہت سی ویڈیو میں میں نے یا ربنا کا وظیفہ بتایا، لیکن آج آپ نے یا ربنا کو ایک خصوصی انداز میں پڑھنا ہے جو اللہ والوں کا انداز ہے۔ جس ترتیب سے میں آپ کو یا ربنا کا وظیفہ بتاؤں گا شاید آپ نے اس ترتیب سے نہ پڑھا ہو، آپ کہیں گے یہ تو جناب ہر ویڈیو میں آپ نے بہت سی ویڈیو میں بتایا تھا، لیکن آج 28 رجب کی بدھ کے دن کا یہ یا ربنا کا وظیفہ اللہ والوں کے بتلائے ہوئے طریق سے آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ یا ربنا کا وظیفہ کس ترتیب، کس تعداد سے پڑھیں گے، اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا۔ اور آج آپ نے 28 رجب بدھ کے اس مبارک دن میں، اس فضیلت والے دن میں، اس برکت والے دن میں جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ یا ربنا کا، دیکھیں میری بات کو سمجھیے گا، یا ربنا آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ نے یا ربنا کے ساتھ ایک ایسا حسین اور خوبصورت وظیفہ پڑھنا ہے جس سے پڑھتے ہی رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی بگڑے کام سنور جاتے ہیں، جسے پڑھتے ہی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یا ربنا کے ساتھ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔ یعنی کہ یا ربنا کا مطلب، پہلے میری بات سمجھیے گا، اے میرے رب، اور اے میرے رب آپ لوگ پڑھیں گے، یعنی کہ یا ربنا جیسے ہی پڑھیں گے اور ساتھ میں آپ لوگ اس کے ساتھ جیسے ہی اللہ کی تعریف بیان کریں گے، یعنی کہ سبحان اللہ پڑھیں گے،
اور جب کوئی بندہ اللہ کا نام لے کر اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، یعنی کہ یا ربنا کو پڑھتے ہی سبحان اللہ پڑھتا ہے، تو آج آسمان کے فرشتے جھوم اٹھتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کے حق میں دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے میرے بھائیوں میری بہنوں رب کریم سے آپ کی سفارشیں کروا دیتے ہیں۔ رب کریم کو بتاتے ہیں کہ آج تیرا بندہ، رب کریم آج زمین پر ایک ایسا بندہ بھی ہے جو یا ربنا کہہ کر رب کریم کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ تو رب کریم کہتے ہیں میں اس بندے سے بے حد راضی ہو چکا ہوں۔ آج اس کی جھولی میں یہ پوری دنیا کی دولت ڈال دو، دنیا کے جتنے خزانے اگر اس کے منہ سے جو نکلتا جاتا ہے، پھر آپ لوگ یقین کریں غیبی دولت والے ہاتھ دولت آپ کے گھر میں پھینک پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آتا ہے کہ بندہ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آتا ہے، لاکھوں کا قرضہ منٹوں میں ادا ہو جاتا ہے، بے اولادوں کو پھر اولادیں مل جاتی ہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جو آج تک نہ مل سکا وہ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی مل جاتا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور اپنی حاجتوں مرادوں کے لیے مانگتے چلے جائیے گا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ نے کس ترتیب سے کیسے پڑھنا ہے۔ یہ پہلا وظیفہ آپ نے سب سے پہلے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا پہلے پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے سبحان اللہ، یا ربنا سبحان اللہ، یا ربنا سبحان اللہ، یا ربنا سبحان اللہ۔ ان دونوں وظائف کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ جب ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ یا ربنا سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا سبحان اللہ دو بار ہو گیا، یا ربنا سبحان اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ پاورفل وظیفہ، یہ غربت اور غریبی کو مٹانے والا، رب کو راضی کرنے والا لاڈلا وظیفہ اس معجزاتی عمل میں تمام میری بہنوں بھائیوں بزرگوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں ساتھیوں بھائی بہنوں، اور یاد رکھیے گا اس وظیفے کو اور اس عمل کو پڑھتے وقت شیطان آپ کو لاکھ سستی دلائے گا، لیکن آپ نے شیطانی وسوسوں میں نہیں آنا، آپ نے شیطانی چنگل سے بالکل نکل جانا ہے۔ شیطان کو آپ نے، دیکھیں بات سنیں، شیطان ہمارا آپ کا کھلا دشمن ہے۔ اور آج اللہ والے فرماتے ہیں کہ 28 رجب کا اگر یہ وظیفہ کسی کو بتایا جائے تو یہ عمل آپ جب اس کو بتائیں گے تو وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، وہ کسی طرح وہ شیطان اس کو پکڑ لے گا، بولے گا تو مت پڑھنا، کیونکہ شیطان آپ کو کبھی یہ عمل نہیں پڑھنے دے گا۔ وہ چاہتا ہی کہ آپ اس طرح ٹھوکریں کھائیں، آپ اسی طرح جس طرح 2024 میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے آئے ہیں۔ شیطان اور یہ جو حاسدین ہیں ان کی بد نظریں اور یہ شیطانی عمل آپ کو کبھی ترقی نہیں کرنے دے گا۔ ایک تو ان کی بد نظر آپ کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس ویڈیو کی طرف، اس عمل کی طرف آنے ہی نہیں دے گی، کیونکہ وہ چاہتی نہیں کہ آپ کی ترقی ہو، وہ چاہتی نہیں کہ آپ رب کو راضی کریں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری گندی نظروں کے ساتھ، ہماری بد نظری کے ساتھ بیماریوں میں پڑے رہیں، آپ ہماری بد نظریوں کے ساتھ پریشانیوں میں پڑے رہیں۔ اور شیطان تو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کا دشمن ہے۔ اگر آپ رب کو راضی کر لیں گے تو کیا شیطان خوش ہوگا؟ مجھے سچ سچ بتانا، کبھی خوش نہیں ہوگا۔ کیوں دشمن ہے شیطان ہمارا؟ کیونکہ وہ اللہ کے کاموں سے ہمیں روکتا ہے، اور آپ لوگ اگر اس رب کے لاڈلے بن گئے تو پوری دنیا کے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ تو یہ حاسدین، نظر بد کرنے والے اور یہ شیطان آپ کو کبھی یہ عمل کی طرف آنے نہیں دے گا۔ تو آپ کی میری ویڈیو جیسے ہی آپ تک پہنچے، آپ نے ہر حال میں شیطان سے لڑتے ہوئے، حاسدین سے لڑتے ہوئے اس عمل کو ہر حال میں آج پڑھ لینا ہے۔ جیت آپ کی ہوگی، کامیابی آپ کی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ لوگ آج جیت جائیں گے، آج آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، آج آپ کے گھر میں خزانے انشاءاللہ اتریں گے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے دیکھیں، یہ موقع پھر نہ ملے گا۔ یہ موقع سب کچھ دنیا میں مل جائے گا، لیکن 28 رجب بدھ کے دن کا یہ موقع تمہیں پھر نہ ملے گا۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا سبحان اللہ کا وظیفہ ملا کر پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ دیکھیں یہ نہ سوچیں کہ 100 بار پڑھنا ہے، اتنا کون پڑھے گا؟ 2 منٹ لگیں گے، 3 منٹ لگ جائیں گے، 5 منٹ لگ جائیں گے، لیکن یقین مانیں پڑھو تو وہ عمل پڑھو جو فائدہ دے۔ یہ نہیں کہ بس اس کی ویڈیو اٹھائی اور جلدی جلدی میں بنا کے بھیج دی، نہیں، پڑھو تو ایسا پڑھو جو عمل واقعی مستند ہو، جو واقعی رب کو راضی کرتا ہو، جو واقعی اس دن کا عمل بنتا ہو۔ یہ نہیں کہ عمل کسی اور دن کا ہو اور بتا کسی اور دن رہے ہو، نہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، نہیں، آج کا عمل ہے تو آج ہی پڑھنا ہے اور ہر حال میں پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ یہ موقع جانے نہ دینا، 1 سال بعد آئے گا پھر دوبارہ، نہ جانے کیا پتا زندگی کا 2025 پھر در در کی ٹھوکروں میں گزر جائے۔ اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر کتنا کرم ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا اس عمل کے پڑھتے ہی تو پھر کتنی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، کتنے دروازے کھل جائیں گے رزق کے، کتنی مشکلات پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سوچیں آپ، اب آپ نے پہلا وظیفہ یا ربنا سبحان اللہ کا ملا کر 100 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے فوری طور پر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے قریب ہو گئے۔
اللہ کے دوست آپ نے بن گئے۔ اب دوستو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ کے گھر سے غربت تنگ دستی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، جسے پڑھنے کے بعد پرانی سے پرانی غربت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ تک نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، دوستو آج ماہ رجب کی بڑی ہی خاص تاریخ ہے اور آج بڑا بابرکت دن ہے، یعنی کہ 28 تاریخ بدھ کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ رب کریم سے مانگیے گا، نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی، آپ کے پاس آئے گی۔ سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سورہ کوثر بے اولادوں کو اولاد دیتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار دیتی ہے، مقروضوں کا قرضہ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں، دفتر کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں۔ ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اللہ والوں، سورہ کوثر کی تاثیر اور طاقت بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم تمہیں کوثر نہیں کثیر سے نوازیں گے، بس تم اپنے رب کی عبادت کرو، صدقہ کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کر، مطلب اللہ کو یاد کر، صدقہ خیرات کر، ہم تجھے تیری سوچ سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ آج اگر آپ اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رب کی عظمت کے مطابق، شان کے مطابق خزانوں سے جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، رب کی عظمت اور شان کے مطابق اپنی ہر شے کو، اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو دوستو آج ماہ رجب کی بڑی خاص گھڑیوں میں یہ مبارک دن آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس پاورفل وظیفے کو، یعنی کہ سورہ کوثر کا یہ خاص الخاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ انشاءاللہ یہ سورہ کوثر آج تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ انشاءاللہ یہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے سورہ کوثر ساتھیوں بھائی بہن نہ تو شکلیں دیکھتی ہے نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں سورہ کوثر کو ساتھیوں بزرگوں بھائی بہنوں آپ کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی سورہ کوثر کے پڑھتے ہی۔ صرف اور صرف 10 بار سورہ کوثر کو پڑھتے ہی آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ آپ کے جسم لرز گیا ہے یا آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے گا کہ غیب سے مدد آ چکی ہے، سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ پر اپنی خاص کرم کی نظر کرم فرما دی ہے، اپنی خاص رحمت فرما دی ہے۔ سمجھ لیجئے گا زندگی میں مانگی ہر دعا قبول ہو گئی ہے، ہر حاجت پوری ہو گئی ہے۔ دوستو اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، آپ توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ دوستو اس طرح سے آپ دوستو بڑے خوبصورتی کے ساتھ سورہ کوثر کو عقیدت سے پڑھنا ہے۔ دوستو آپ نے صحیح طریقے سے کرنی ہے تلفظ کو، اور اب آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کیونکہ تلفظ کی ادائیگی اگر صحیح طریقے سے نہ کی جائے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اچھے طریقے سے سورہ کوثر کو پڑھیں گے اور باقی بھی جتنے وظائف ان کو اچھے طریقے سے آپ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو اب آپ یوں محسوس کریں کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ روضہ رسول کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جالیوں کے سامنے بیٹھ کر آپ رب کریم سے اپنی حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں، اور وہ ذات جو بڑی محبوب ہے، جو ساتھیوں بھائی بہنوں محبت فرماتی ہے، شب معراج کے ان خاص لمحوں میں یعنی کہ 28 تاریخ کو شب معراج کے اگلے ہی دن آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مراد پوری ہو جائے گی، خالی جھولیاں خالی الماریاں بھر جائیں گی۔ اب آپ نے اس عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھ لینا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ جب آپ لوگ اس عمل میں تیسرے وظیفے کو شامل کریں گے میرے بھائیوں میری بہنوں، تو آپ لوگ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ پھر رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈالتی چلی جائے گی۔ آج کا یہ پاورفل وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بے بسی سے مجبوری سے نکلنا چاہتے ہیں، جو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جو ایسی زندگی ہو میرے بھائیوں میری بہنوں جس میں نہ غربت ہو، نہ جس میں غریبی ہو، نہ فقیری ہو، نہ بیماری ہو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں نہ در در کی ٹھوکریں ہوں۔ آج اگر پوری دنیا نے، پورے زمانے نے میرے بھائیوں میری بہنوں منہ پھیر لیا ہے، ہر طرف سے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، تو خدا را اس چھوٹے سے عمل کو پڑھتے ہی ہر طرح کی مشکل سے، پریشانیوں سے آپ کا چھٹکارا مل جائے گا۔ حاسدین ساتھیوں بھائیوں بہنوں انشاءاللہ
جو حسد کرنے والے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب آپ نے اس عمل کا آخری وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، بڑی ہی توجہ سے، دھیان سے دیکھیں۔ آپ نے اس عمل کا پہلا وظیفہ یا ربنا سبحان اللہ کا پڑھ لیا، ساتھیوں بھائیو بہنوں، رب کو راضی کر لیا، رب کے لاڈلے ہو گئے، اپنے نام پر رزق اور دولت کے خزانے حاصل کر لیے۔ پھر آپ نے 10 مرتبہ صرف اور صرف سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس عمل کی اجازت سب کو ہے، بس آپ نے ویڈیو کو 1 لائک کرنا ہے اور کم از کم 3 لوگوں کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ ساروں کے سارے بیڑے پار ہو جائیں گے رب کریم نے چاہا تو۔ اور ساتھیوں بھائیو بہنوں، آپ نے نیچے کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے اس خاص عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ عمل پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی، صرف انہیں ہی ملتی ہے جسے رب کی ذات نوازنا چاہتی ہے، صرف اسے ہی ملتی ہے جسے رب کی ذات ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہے۔ تو آج اللہ پاک نے آپ کو چن لیا ہے، تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اب عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اس عمل کا تیسرا وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے، دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ اس عمل کا تیسرا وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس عمل کے آخر میں یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام پڑھتے ہوئے آج کے اس معجزاتی عمل کو پڑھنا ہے اور کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور ساتھیوں بھائیو بہنوں، اللہ والے فرماتے ہیں جس گھر میں رجب کی 28 تاریخ کو یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو اس گھر میں غیب سے ایسی ایسی جگہ سے رزق پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس گھر کے تمام گھر والے فوری طور پر اللہ پاک کے حکم سے دولت مند بن جاتے ہیں۔ اس گھر کا بچہ بچہ اللہ پاک کے حکم سے ان کی زندگی میں دولت کی ریل پیل بن جاتی ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، جلال، قدرت اور شان کو بیان کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی مہربانی، ثقافت اور رحمت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے جلال اور جمالی پہلوؤں کو اکٹھا کرتی ہے۔ یہ ذکر ساتھیوں بھائیو بہنوں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی محبت اور رحمت کے طلب کے لیے ہمیشہ سے پڑھا جاتا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام دراصل اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا ذل جلال کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کا مطلب ہے جلال اور عظمت والے اور کرم مہربانی والے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، اگر آپ لوگ رب کے جلال کو دیکھنا چاہتے ہیں، رب کی کرم نوازی کو دیکھنا چاہتے ہیں، رب کی ساتھیوں بھائیو بہنوں رحمت کو اپنے اوپر برسانا چاہتے ہیں، اپنے حالات کو واقعی میں بدلنا چاہتے ہیں، تو آج اس موقع پر آپ نے رجب کی 28 تاریخ کو آخری وظیفہ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام پڑھتے ہوئے اپنی حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور آپ نے پوری ایک تسبیح 100 دانے والی یا ذل جلال والاکرام کی پڑھ کے اس عمل کو کمپلیٹ کرنی ہے۔ آخر میں درود شریف پڑھیے گا، اللہ پاک سے رو رو کر ہاتھ اٹھا کر جتنا ہو سکے دعائیں مانگیے گا۔ دعائے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی کوتاہی کمی پیشی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں، اللہ حافظ۔